علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ قلب و خدا امداد کن۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگردہ بے بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمنا رہے، یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام کے جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کرو دو جہاں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو، کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کرنے پڑے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام حاضرین کو، جتنے لوگ بھی دور دراز سے چل کر اس عرس مقدس میں تشریف لائے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا سوچ کے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن آج میں اپنے آپ کو سب سے بڑا خوش نصیب سمجھ رہا ہوں، اس لیے کہ آج میں سیدوں کا مہمان ہوں، ورنہ دنیا بھر میں جاتے ہیں لوگ سروں پہ اٹھاتے ہیں، پلکیں بچھاتے ہیں، اتنی خوشی نہیں ملتی جتنی خوشی آج ملی، اس لیے کہ رب کا شکر ہے میری دائیں جانب بھی سادات ہیں، بائیں جانب بھی سادات ہیں، اور مجھے امید ہے اس مجمع میں بھی کتنے سادات بیٹھے ہوئے، اور جہاں تک معاملہ سادات کا ہے، اللہ کی قسم ہمیں یہ احترام بریلی کے امام نے سکھایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا گھرانہ نور کا۔ نہیں لگنا چاہیے کہ نیچے والے بھی حضور کی نعت میں، ہاں عرص سید یعقوب علی شاہ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ حضرت کے مزار پر اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے، اور ہر آنے والے کو حضرت کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تو ہے عین نور تیرا، گھرانہ نور کا۔ اللہ سلامت رکھے۔ یہ ادب ہمیں بریلی شریف سے ملا ہے، یہ نورانی چہرے آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول والے میری سرکاروں کے، ہمیں تو ان کی نسبتوں پہ ناز ہے، ہمیں ان کے ہونے پہ ناز ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے لیکن ہمارا عقیدہ یہی ہے، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دھانا ہے تیرا۔ یہ پیچھے والے لوگ نہیں بول رہے، شاید لنگر ہاتھ نہیں آئے، اگر لنگر نہ بھی ملا ہو تو گھر سے اتنا کھا کے آیا کرو جو بندہ سبحان اللہ آرام سے کہہ دیا ہے۔ ماشاءاللہ میں پوری زندگی کے کھانے کا حق نہیں مانگ رہا ہوں، میں ان چند لقموں کی بات کر رہا ہوں جو ابھی ابھی آپ نے کھائے ہوں، تو کم سے کم ان کا تو حق ادا ہو۔ ذرا سارے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے جو بھائی در در گھوم رہے ہیں نا، اللہ توفیق دے تو وہ بھی آگے بیٹھیں، پھر دیکھیں آج چشتی رنگ بھی برسے گا، قادری رنگ بھی برسے گا۔ بیٹھے آ کر کے آج میں گفتگو کروں گا انشاءاللہ اولیاء اکرام کی شان پر۔
توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ اللہ سلامت رکھے۔ اللہ کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو سنی بنایا۔ بس اتنے لوگ ہی راضی ہیں سنی بننے سے۔ بھائی اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اس نے سنی بنایا ہے، ورنہ کوا کھایا کرتے ہیں۔ مقدر ہے ہمارا، کبھی اللہ حلوے کھلاتا ہے، کبھی مرغے کھلاتا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنی بنایا ہے۔ اور سنیت کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، لیکن کرم بالائے کرم یہ کہ مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے۔ سنی بریلوی بنایا ہے۔ ہاں، بریلوی وہ ہوتا ہے جو ہر بزرگ کا احترام کرے، ہر ولی کی عزت کرے، وہ کسی بھی سلسلے سے ہو، کسی بھی خانقاہ سے تعلق رکھتا ہو، شرط یہ ہے عقیدہ درست ہو، سلسلہ متصل ہو۔ ہر اس شخص کی بریلوی احترام کرتا ہے، عزت کرتا ہے جو سنی صحیح العقیدہ ہے۔ اللہ کی قسم یہ امام احمد رضا کا احسان ہے جو ابھی تک مزاروں پہ چادریں سلامت ہیں۔ ہاں، ورنہ کڑوی بات کرنے لگا ہوں، کچھ بھونکتے میرے اعلیٰ حضرت کے خلاف۔ میں کہتا ہوں بابا جی تم امیر ہوئے ہو اگربتیوں سے، اعلیٰ حضرت خاندانی زمیندار ہیں، ان کے باپ بھی زمیندار، دادا بھی زمیندار، پردادا بھی زمیندار ہیں۔ ہاں، وہ اگربتیوں سے امیر نہیں ہوئے۔ آج جو گاڑیوں میں چل رہے ہو نا، یہ احسان بریلی کے احمد رضا خان کا ہے، ورنہ کوئی تمہیں رکشے میں بٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ ڈائریکٹ امام احمد رضا کے خلاف لوگ زبان کھولا کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میاں زبان بند رکھ، یہ منہ اور مسرور کی دال، برسات میں مینڈک نکل آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آسمان گرا ڈالیں گے۔ اعلیٰ حضرت تو بڑی بات ہے، کوئی مصطفیٰ رضا مفتی اعظم کی برابری نہیں کر سکتا ہے، اور مفتی اعظم بھی بڑی ذات ہے، کوئی تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کی برابری نہیں کر سکتا۔ یہ خاندان ہے اعلیٰ حضرت کا، اور ان کا احسان ہے کہ ہمارے سینوں میں حضور کا عشق سلامت ہے۔ ہاں، حضور کا عشق سلامت ہے۔ ہم سلام نہ کریں امام کو؟ کہ جب اجمیر شریف کی چادر اتاری جا رہی تھی، لوگ کفر و شرک بتا کر کے چادر کھینچ رہے تھے، تب بریلی میں امام احمد رضا نے جنم لیا تھا، اور لوگ پریشان تھے چادر چڑھائے کہ نہ چڑھائے۔ میرے امام نے کہا تھا چادر لے کے تم آؤ، جواز کی دلیل لے کے احمد رضا آ رہا ہے، اور ایسی دلیل امام احمد رضا نے دی، آج تک کوئی نجد کی بدماش اولاد ان دلیلوں کا رد نہیں کر سکا۔ اور خدا کا شکر ہے آج تک انہی دلائل کی روشنی میں الحمدللہ مزارات پہ چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہیں، پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ ان چادروں کو بیچ کے امیر بن جائے پھر بھونکے اعلیٰ حضرت کو، تو پھر بنتا تو ہے نا اتنا سوچنا کہ یہ ہے کس نسل سے، اتنا تو سوچنا پڑے گا نا کہ ہے کس نسل سے، ورنہ اعلیٰ حضرت سے وہی غداری کرے گا جو حرامی ہوگا، حلالی اعلیٰ حضرت سے غداری نہیں کر سکتا۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا صاحب یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھنے لگے؟ پہلے نبی پہ سلام پڑھتے تھے، اب اعلیٰ حضرت پہ سلام پڑھنے لگے۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم احسان شناس ہیں۔ کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا ہم نے سلام بعد میں پڑھا ہے، اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے ہم پہ سلام پڑھا۔ یہ کب پڑھا گیا جی؟ میں نے کہا پتا نہیں، پڑھنا سلام رضا۔ کہتے ہیں ایک میرا کی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ جب امت نے یہ سنا تو آج امت بھی کہتی ہے ڈالتی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت کے لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے ہم پہ سلام پڑھا، ہم ان پہ سلام پڑھا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو سنی بریلوی بنایا ہے، سنی بریلوی بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے بڑھیں، آج پیر کی محفل ہے، وہ پیروں کا مجمع ہے، پیر کا عرس ہے۔ میں پہلے بتا دوں کہ پیر ہوتا کون ہوتا ہے؟ پیر کبھی سمجھا؟ بندہ سوچتا ہے کہ یہ تعویذ کرنے والا پیر ہوتا ہے، جو دم کر کے درد ختم کر دے وہ پیر ہوتا ہے، جو پانی پڑھ کے پیٹ کا درد نکال دے وہ پیر ہوتا ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ بہاؤالدین بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ،
آپ بخارا شریف کہ کسی راہ سے گزر کے جا رہے ہیں، لوگوں نے دیکھا اللہ والا جا رہا ہے، تو جب کسی بھی گلی سے اللہ والا گزرتا ہے نا تو عاشقوں کی بھیڑ لگ جاتی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ کون جا رہا ہے، بلکہ خود پتا چل جاتا کوئی اللہ والا گزر کے جا رہا ہے۔ وہ کی بھیڑ لگی، کوئی حال چومتا، کوئی سلام کرتا، کوئی مصافحہ کرتا۔ بھیڑ لگی تو ایک بچی غیر مسلم کی گزر کے جا رہی تھی، اس نے دیکھا یہ کون ہے؟ تو کسی نے بتایا مرید نے کہ یہ پیر صاحب۔ کون ہے؟ زور سے بولتے ہیں پیر صاحب ہے۔ بچی کہنے لگی یہ پیر کون ہوتے ہیں؟ غیر مسلم تھی، پیر کون ہوتے ہیں؟ اس نے کہا مجھ سے نہ پوچھ، جا کے پیر سے پوچھ لے پیر کون ہوتے ہیں۔ وہ بھیڑ کو ہٹاتے علامہ بہاؤالدین بخاری کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگی جناب بتائیے نا آپ پیر ہیں؟ مسکرا کے حضرت نے فرمایا جی میں پیر ہوں۔ بچی نے بڑی سادگی سے کہا بابا یہ پیر کون ہوتے ہیں؟ فرمانے لگے تھوڑی دیر آپ نے سوچا کیا بتاؤں بچی کو، آپ نے 2 باتوں میں بات ختم کر دی، بات اچھی لگے تو ہر بندہ بولے گا۔ آپ فرمانے لگے بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے۔ 2 باتوں میں بات ختم کر دی، بیٹی پیر وہ ہوتا ہے جو، سمجھ رہے ہیں نا میری زبان، پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے۔ بچی سوچنے لگی، کہنے لگی بابا پھر مصیبت تو کسی کو بھی آ سکتی ہے نا؟ ہاں بیٹی مجھے بھی آ سکتی ہے۔ کہا ہاں تو کیا میرے بھی کام آ جاؤ گے؟ مسکرا کے کہنے لگے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے میں تیرے بھی کام آ جاؤں گا، میرے نبی کا کلمہ پڑھ لے میں تیرے بھی کام آ جاؤں گا۔ بچی نے حضور کا کلمہ پڑھا اور جب کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت ہوئی، جانے لگی۔ حضرت نے فرمایا سن غیر مسلم کی نیا دور ہے، جا کے چرچے نہ کرنا ورنہ لوگ ستائیں گے۔ بچی نے چپ چاپ قدم ہٹایا۔ اللہ اکبر، یہ بادشاہ کے دربار میں جب یہ اپنے پیر کے پاس سے گئی نا پھر پیر کی نظر کرم ہوئی۔ اس وقت میں روٹیوں کے لالے ہوتے تھے، پیر کی نظر کرم ہوئی نا بادشاہ کے دربار میں، اس کی جگہ لگ گئی کام کی، بادشاہ کے دربار میں کام کرنے لگی۔ اللہ اکبر، اور کرم پیر کا ہوا تو یہ اتنی مقبول بادشاہ کی نظر میں ہوئی، اس کے محل میں جتنی عورتیں تھی اس کو سب کے اوپر مقرب کر دیا گیا۔ ساری عورتیں حسد کرنے لگی ہمارے بعد آئی ہے ہم سے اوپر نکل گئی، کیوں نہ الزام لگا کر کے اس کو نکالا جائے۔ اب بچی پر محل کی عورتوں نے الزام لگایا، محل کے دربار کے اندر سے عورتوں نے ہار چرایا، الزام بچی پہ لگا دیا گیا۔ اب بچی کو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بچی کو ناز تھا کہ پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آیا کرتا ہے، پیر وہ ہوتا ہے جو آفت میں کام آیا کرتا ہے۔ دربار میں بادشاہ کے مقدمہ پہنچا، بادشاہ نے کہا بیٹی کیا تو نے ہمارے دربار سے ہار چرایا ہے؟ بچی کہنے لگی میں نے کچھ نہیں چراہا، کچھ نہیں چرایا۔ جب اتنا بچی نے کہا ہے تو وہ جو عورتیں تھی کہنے لگی بادشاہ ہمارے سامنے چوری کی ہے، اس نے ہمارے سامنے چوری کی ہے۔ بادشاہ نے کہا تیرے پاس صفائی کے لیے کچھ ہے؟ اس نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، سوچنے لگی میری گواہی کے لیے میرے خدا کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اب میں کسے گواہ پیش کروں؟ بچی چپ تھی، بادشاہ نے کہا جاؤ اس کی خاموشی بتا رکھی ہے، اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، ڈال دو، 8 دن کے بعد اسے سزائے موت دی جائے۔ اللہ اکبر، بچی کو پکڑا گیا، قید کے اندر ڈالا گیا۔ 1 دن گزرا کوئی نہیں آیا، 2 دن گزرا کوئی نہیں آیا، 8 دن گزر گئے۔ جب موت کا دن آیا ہے سپاہی آ گئے، بچی کو قید خانے سے نکالا گیا۔ اس وقت پھانسی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، بلکہ قلعے کی دیوار پہ چڑھایا جاتا، نیچے دھکا دے دیا جاتا تھا، گرتا بندہ مر جایا کرتا تھا۔ بچی کو فوجیوں نے نکالا اور قلعے کی دیوار پہ لے کر کے چلنے لگے۔ اللہ اکبر، جب موت کا دن آیا ہے بچی قلعے کی سیڑھیوں پہ چلنے لگی، مڑ مڑ کے کسی کو دیکھ رہی تھی۔ فوجیوں نے کہا بتا تو صحیح کس کا رستہ تک رہی ہے، کون ہے جو آنے والا ہے؟ بچی نے کہا تھا کسی نے کہا تھا آؤں گا، کوئی وعدہ کر کے گیا ہے، میں کسی کی راہ تک رہی ہوں۔ فوجیوں نے کہا تھا 8 دن گزر گئے کوئی نہیں آیا ہے، اب کون آئے گا؟
کا ایک ایسا وعدہ کر کے گیا ہے کہ آخری سانس تک جس کا وعدہ ٹوٹا نہیں جا سکتا. کہا کون ہے؟ کہا یہ نہ پوچھ کون ہے. بچی چڑھتی گئی کہتی رہی بخارے والے تو نے وعدہ کیا تھا مصیبت میں آؤں گا، اب تو آجا جان پہ آ بنی ہے. بچی چڑھتی گئی کہتی کہیں کوئی نہیں آیا ہے. چڑھتے چڑھتے دیوار آ گئی. جب بچی دیوار پہ پہنچی ہے اللہ اکبر بادشاہ کی طرف سے فرمان جاری ہوا جاؤ بچی سے پوچھو آخری خواہش ہو تو بتائے. بچی سے سپاہیوں نے کہا تھا اے بیٹی کوئی خواہش ہو تو بتا. بچی نے کہا تھا ایک خواہش ہے. کہا کون سی؟ کہا میرے ہاتھ کھول دیے جائیں. کہا کیا کرے گی؟ کہا کسی کو ہاتھ اٹھا کے الوداع کہنا ہے، کسی کو آخری سلام کرنا ہے. اللہ اکبر بچی کے ہاتھ کھولے گئے ہیں. بچی نے رخ کیا کہ بخارے کی طرف رو کے کہتی ہے وہ بخارے والے میں نے تو وعدہ پورا کر دیا ہے، بتا تو اپنا وعدہ کب پورا کرے گا؟ اگر تو نہیں آتا ہے تو جا خدا حافظ، اب میدان قیامت میں ملاقات ہوگی. یہ کہہ کے بچی دیوار پہ کھڑی ہو گئی. لو جلادو جو کرنا ہے کرو، اب میں کسی کی راہ نہیں تکوں گی. جلاد آگے بڑھے ہیں. جیسی بچی کو دھکا دیا ہے آخری بار بچی کی چیخ نکلی ہے او بخارے والے اب تو آجا کب آئے گا؟ یہ کہہ کے بچی تو بے ہوش ہو گئی. جب دیوار سے نیچے آئی ہے تو زمین پہ نہیں گری، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتی ہے؟ کسی نے آ کے اپنی گود میں اٹھا لیا. یعقوب شاہ صاحب قبلہ، مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. جیسے بچی کی آنکھ کھلی آنکھ کھول کے بچی نے دیکھا رونے لگ گئی. کہنے لگی بخارے والے کب آیا؟ اب ذرا رفتار دیکھ پیر کی، رفتار دیکھ. قلعے کی دیوار کے اوپر بچی اور آپ بخارا میں آپ کہتے ہیں چو از چوبارہ عام تھی من از بخارا آمدم. جب تو دیوار سے چلی میں بخارے سے چلا. کہنے لگی بابا اتنی جلدی؟ کہنے لگے یہ تو دیر ہو گئی، قیامت میں پکارنا آواز ختم ہونے سے پہلے آ جاؤ. یہ پیر ہوتے ہیں، اسے کہتے ہیں پیر. اللہ اکبر. پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آیا کرتا ہے. ہاں ایک بزرگ اور ہوئے پیر جماعت علی شاہ رحمت اللہ تعالی. اللہ اکبر. پائے کے بزرگ یہ غیر منقسم ہندوستان میں تھے، اب تو بٹوارے ہو گئے، کچھ ادھر چلے گئے کچھ ادھر آ گئے، مگر جہاں بھی ہیں جو بھی ہیں ہمارے ہیں. پیر جماعت علی شاہ اللہ اکبر. آپ کی مریدہ کھیر بنا رہی تھی. جب گھروں میں نیا دودھ آتا ہے نا تو ہمارے گھروں کی رسمیں ہوتی ہیں سب سے پہلے کھیر بنائی جاتی ہے، اس پہ فاتحہ ہوتی ہے پھر دودھ آگے کھایا جائے گا. تو مریدہ نے کھیر بننے کے لیے رکھی اور وہ کچی ہانڈی تھی اور اس کو گھوٹنے کے لیے جو سسٹم ہوتا ہے اسے کیا گھوٹا بولتا ہے، ہمارے ہاں تو گھوٹا بولا جاتا ہے. نہیں تو وہ اس سے ہانڈی کو چلا رہی تھی، دھوکے سے تیز لگ گیا. ہانڈی آپ پہ کھیر گھٹ رہی ہے، گھوٹا تیز لگا. عورتیں بڑی حساس ہوتی ہیں، جیسی آواز دھب کی آئی سمجھ گئی کہ ہانڈی ٹوٹ گئی نیچے سے، اور جیسی ہانڈی ٹوٹی منہ سے نکل گیا یا پیر المدد. نہیں سمجھے شاید، اگر سمجھے تو کہہ دیں یا رسول اللہ. جیسی ہانڈی ٹوٹی منہ سے نکلا یا پیر کرم. جیسی اتنا کہا ہانڈی رک گئی، کھیر بن گئی. مریدہ کہنے لگی کہ نہیں یہ پیر کے نام سے رکی ہے، پہلے کھیر پیر کی چوکھٹ پہ لے کے جاتی ہے. میاں بیوی نے کھیر باندھی، پیر جماعت علی شاہ کی بارگاہ میں لے کے گئی. آپ نے ایک ہاتھ پہ چادر ڈال رکھی ایسے اور دوسرے ہاتھ سے آپ کھیر کھا رہے ہیں. مرید نے کہنے لگے حضور ہاتھ باہر نہیں نکالتے؟ آپ نے یوں نکالا. جب نکالا ہتھیلی جلی تھی. کہ حضور یہ کیا ہوا؟ مسکرا کے کہنے لگے پگلی جب تیری ہانڈی کی تلی ٹوٹی تھی تو نے مجھے آواز دی تھی، میں نے ہاتھ بڑھا کے تیری ہانڈی سنبھال لی تھی. اتنا سنا چیخ نکل گئی. کہا حضور یہاں سے ہانڈی سنبھال لی. مسکرا کے کہنے لگے سن قیامت میں پل صراط پہ آواز دینا، جماعت علی ہاتھ پکڑے گا ادھر سے اٹھا کے ادھر پہنچا دے گا. سبحان اللہ
وہ ہوتے ہیں جو مصیبت میں کام آئے. اللہ اکبر. اور مرشد کے چاہنے والوں تم پہ خدا کی رحمتیں ہوں. خدا کا شکر ہے ہم سلسلے والے, ہم نسبتوں والے ہیں, ہم آوارہ نہیں کسی کا پٹا گلے میں ڈال کے بیٹھے ہیں. قیامت کے دن کوئی دیکھ کے کہے گا نہیں یہ میرا ہے, اس کے گلے میں چشتی پٹا ہے, یہ میرا ہے, اس کے گلے میں قادری پٹا ہے. قسم خدا کی کوئی کہے گا یہ میرا ہے, اس کے گلے میں سہروردی پٹا ہے. وہ کدھر جائیں گے جن کے کوئی پٹا نہیں ہوگا. ہاں تجھ سے در سے سگ سے کہ مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا. ہاں اللہ اکبر. پیر وہ ہوتا ہے جو مصیبت میں کام آتا ہے. ہاں حضرت خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی, کتنی بڑی بارگاہ ہے. مجھے آج پتا چلا کہ یہ سلسلہ حضرت سے چلا ہے. آج کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. میں نے کہا ان کے جد کی بات ان کی آنکھوں کے سامنے آج بندہ کر کے آئے. تیار ہے نا؟ اور سنیں, اللہ والوں سے نسبتیں رکھیا کرو, ان سے محبتیں کیا کرو, ان سے پیار کیا کرو. صرف لنگر کھانے نہ آیا کرو, کبھی ان کی جھوٹن اٹھانے بھی آ جایا کرو, ان کی جھوٹن اٹھانے بھی آ جایا کرو. پیر جماعت علی شاہ علامہ خواجہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی بڑے پابند نماز کے تھے. بڑے پابند نماز کے. عمر کے آخری حصے میں بھی کبھی نماز آپ نے جماعت سے نہیں چھوڑی. سنیں جماعت سے نماز کبھی نہیں چھوڑی. جب تک چلنے کی طاقت تھی نا آپ چل کے آتے تھے مسجد میں. جب چل کے آتے تھے, کمال کی بات یہ ہے کہ جب آپ مسجد آتے تھے تو راستے میں ایک غیر مسلم کی دکان پڑا کرتی تھی, ایک بنیے کی دکان پڑتی تھی. اچھا وہ حضرت کو دیکھتا تھا نا تو وہ اپنی دکان پہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا اور یوں ہاتھ جوڑ کے اور کہتا حضور منگتوں کی لاج رکھیے. کون؟ غیر مسلم. جب بھی آپ آتے وہ کھڑا ہوتا, ہاتھ جوڑتا, کہتا جناب منگتوں کی لاج رکھ لینا, نوکروں کی لاج رکھ لینا. آپ دیکھتے مسکراتے پھر چلے جاتے. آپ آتے رہے جاتے رہے, پھر کمزوری اتنی آ گئی کہ آپ چل نہیں پاتے. مریدوں نے کیا کام کیا, ٹولی تیار کی کہ حضرت ٹولی میں بیٹھ کے مسجد تک آیا. جب ٹولی میں حضرت کو لایا جاتا نا تو آپ کی ٹولی کے دونوں طرف کپڑا پڑا ہوتا, آگے پیچھے لکڑی سائیڈ سے کپڑا, تو پھر نظر کچھ نہیں آتا. لیکن جب آپ آتے نا, جب اس کی دکان کے آگے جاتے, آپ اپنا پردہ ہٹاتے. اللہ والوں کی ادائیں الگ ہوتی ہیں. پردہ ہٹاتے, جیسی پردہ ہٹتا وہ غیر مسلم کھڑا ہو جاتا, پھر کہتا جناب منگتوں کی لاج رکھ لینا. پھر کہتا منگتوں کی لاج رکھ لینا. یہ اس کی عادت تھی. ایک دن جب آپ آئے نا, آپ نے جیسی پردہ ہٹایا تو دیکھا دکان بند ہے, بنیا نہیں. مسجد میں چلے گئے, آپ پھر آئے. آپ تیسرے وقت میں آئے نا, فرمانے لگے یار مریدو, جی حضرت, کہا کئی وقت ہو گئے ہمارا یار نظر نہیں آ رہا. ان کی چاہت, ان کا پیار دیکھو. کئی وقت ہو گئے ہمارا یار نظر نہیں آ رہا. ایک نے کہا جناب اس کی طبیعت خراب ہے. فرمانے لگے نماز بعد میں پڑھیں گے, پہلے یار کی خیر خبر لے کے آئے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں, کہتے پہلے لے کے چلو. جب آپ پہنچے ہیں نا اس کے دروازے پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہے. غیر مسلموں میں رسم اب نہیں جانتا کیا ہے. اس وقت یہ ہوتی تھی کہ جب کسی کی موت کا وقت آتا تھا تو یہ بستر سے نیچے ڈال دیتے تھے, اور سکرات کے وقت میں یہ کسی سے ملنے نہیں دیا کرتے تھے. ادھر اس کا آخری وقت چل رہا ہے, ادھر علامہ سلیمان توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ پہنچ گئے, اور جانے کے بعد دروازے پہ کہنے لگے مجھے اپنے یار سے ملنا ہے. ان کے بچے
بچے باہر آ گئے، کہنے لگے جناب ہمارا اصول یہ ہے جب کسی انسان کا آخری وقت ہوتا ہے تو ہم اسے لوگوں سے ملنے نہیں دیتے ہیں، ہمارے مذہب میں ملاقات کی اجازت نہیں ہے۔ آپ فرمانے لگے تمہارے مذہب میں ملاقات کی اجازت نہیں ہے، ہمارے مذہب میں تو ملاقات کی اجازت ہے، جانے کیوں نہیں دیتے؟ زبردستی کیا گیا، روک دیا گیا، اللہ اکبر نہیں جا سکتے۔ جلال آ گیا، علامہ توسوی کو فرمانے لگے سنو، اگر میں اس تک نہیں جا سکتا تو وہ بھی مجھے چھوڑ ملے بغیر دنیا سے چھوڑ کے جا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جلال میں کہہ بیٹھے چلو جی ہم نہیں جائیں گے، لیکن وہ بھی ہمیں چھوڑ کے نہیں جائے گا۔ بچے تھے جوان، آپ آ گئے اپنے کام میں لگ گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 8 دن گزر گئے۔ 8 دن کے بعد اس غیر مسلم کے بچے دوڑے ہوئے آئے، کہنے لگے مہاراج گھر چلیے۔ کہا کیوں کہ 8 دن ہو گئے، سانس ابھی سینے میں اٹکی ہے، سانس سینے میں اٹکی ہے، چلیے نا۔ آپ فرمانے لگے کیوں؟ کہنے لگے وہ آپ کو چھوڑ کے جانے ہی تیار نہیں۔ آپ اٹھے، جب اٹھ کے وہاں پہ آئے، دروازے پہ دیکھا، اس نے مڑ کے چہرہ دروازے کی طرف کیا، ہاں دروازے کی طرف چہرہ کیا۔ خواجہ توسوی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھ کے مسکرانے لگے، کہنے لگا جناب میں بیمار تھا، اب تو ٹھیک تھے، آنے میں دیر کیوں کر دی؟ کہا میں تو آیا تھا لیکن تیری اولاد نے آنے نہ دیا۔ اللہ اکبر، کہنے لگا جناب پوری زندگی میں نے یاری دکان پہ کھڑے ہو کے دکھائی تھی، کم سے کم ایک بار آ کے تم بھی تو یاری نبھا جاتے۔ مسکرا کے کہنے لگے میں آ گیا ہوں نا یاری نبھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، تنہائی میں ایک دوسرے کی کچھ باتیں ہوئی، وہ جانے کیا بات ہوئی۔ جب آپ نے ان سے کچھ باتیں کی، اتنے میں تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا آپ نے فرمایا یار اب یہ ہمیں دے دو، ہمارا ہو گیا ہے۔ لڑکے کہنے لگے جی یہ آپ کو ہم نہیں دے سکتے، یہ کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہمارا ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ہمارا ہے، ہم اپنے مذہب کے مطابق اس کا کریا کرم کریں گے۔ آپ مسکرا کے چلے آئے، آپ اپنے حجرے میں آ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وقت گزرا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے، آ کے کہنے لگے جناب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ ہم نے لکڑیوں میں گھی بھی ڈالا ہے، تیل بھی ڈالا ہے، آگ لگ رہی ہے، لیکن بدن کے قریب آگ نہیں جا رہی ہے۔ ہم جلا جلا کے تھک چکے ہیں، لیکن آگ ہے کہ بدن کو چھو نہیں رہی ہے۔ علامہ توسوی نے کہا تھا میں نے تم سے نہیں کہا تھا اب یہ میرا ہو گیا ہے، اب یہ میرا ہو گیا ہے، تم نہیں سمجھے تھے؟ کہا سمجھے نہیں۔ فرماتے جب وہ میرا ہو گیا ہے تو دنیا کی آگ کیا ہے؟ دوزخ کی آگ میں دم رکھی ہے جو اسے جلا سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان توسوی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یہ شان اللہ والوں کی ہے، وہ ان کی نسبت ہے۔ دیکھو خدا کی قسم جو ان کا ہو گیا وہ خدا کا ہو جاتا، اس لیے اللہ والوں سے پیار کیا کرو، اللہ والوں سے محبتیں کیا کرو۔ اللہ سلامت رکھے، قسم خدا کی یہ سادات اکرام، سادات اکرام، ان کی شان میری اوقات کیا بیان کر سکوں۔ کسی نے امام شافعی سے کہا تھا حضور سیدوں کی آپ تعریف کچھ کر دیں، آپ فرمانے لگے میں کیا تعریف کروں؟ کہا کیوں؟ آپ فرمانے لگے ان کی اپنی شان تو یہ ہے، ان کی ذات تو یہ ہے، اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ یہ سادات اکرام کی شان ہے، اگر ان پہ درود نہ پڑھا جائے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے۔ اور خدا کی قسم بیٹا بیٹا ہوتا ہے، اگر تجھے بیٹے سے اتنا پیار ہے، اگر بندہ کسی ادھیکاری کو راضی کرنا چاہتا ہو نا اور وہ ادھیکاری سائن نہیں کرتا ہو آپ کی کسی بھی فائل میں، لوگ کیا کرتے پھلے کے جاتے تو ادھیکاری کے بیٹے کے ہاتھ میں دے دیتے یا اس کے بیٹے کو اٹھا کے پیار کرنے لگتے ہیں۔ ادھیکاری سوچتا ہے یہ میرے بیٹے سے اتنا پیار کر رہا ہے، چلو سائن کر دیتا ہوں۔ یہ ایک ادھیکاری کا معاملہ ہے۔ بتا اگر ادھیکاری کی سوچ یہ ہے بیٹے سے پیار کرو تو وہ فائل پہ سائن کر دیتا ہے، اگر سیدوں سے پیار کریں تو حضور ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ سوچو تو صحیح، سیدوں کی شان، اللہ اکبر، حضور کا بیٹا مزار میں لیٹا ہے، حضور کا شہزادہ مزار میں لیٹا ہے اور یہ دیوانے آئے بیٹھے ہیں، پھر خالی تو نہیں جا سکتے نا، خالی تو نہیں جا سکتے۔
اللہ سلامت رکھے سادات اکرام کو اور ان کا سایہ امت کے سر پہ اللہ سلامت رکھے. یہ کربلا کی نشانی ہے، یہ حسین کریمین کی یادگار ہے. اگر انہیں دیکھو تو زین العابدین کا لہو ہے ان کی لہو میں. یہ وہ لوگ ہیں اگر ہاتھ اٹھا دیں تو اللہ تقدیر بدل دیتا، تقدیر بدل دیتا. مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، اللہ اکبر. حضرت جنید بغدادی. کون جنید؟ یہ وہ جو بادشاہ کے دربار کا درباری پہلوان تھا. لوگوں کو بڑا ناز تھا اپنی اپنی پہلوانی میں، لیکن جانتے ہو جنید بغدادی درباری پہلوان تھا. اتنا بڑا پہلوان کہ کسی میں ہمت نہیں ہوتی تھی جنید کا مقابلہ کرنے. بادشاہ کی کروٹ میں کرسی لگتی تھی جنید بغدادی. ایک دن نہ دربار لگا تھا، جنید بغدادی کی کرسی بادشاہ کے بغل میں پڑی تھی. تو اچانک بادشاہ کے اکھاڑے میں نا کوئی بڑا کمزور بندہ آ گیا اور اس نے آ کے ہاتھ اٹھا کے کہا بادشاہ کیا بات ہے کہ مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے. جنید سے کشتی؟ جنید کے نام سے تو بڑے بڑے اچھوں کے ماتھے پہ پسینہ آ جاتا ہے. تو کشتی لڑے گا جنید سے؟ اس نے کہا جی میں جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. جب اتنا سنانا تو جنید بغدادی کے دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی. سمجھ گئے لگتا ہے یہ کوئی ہے، کوئی تو پاور ہے جو کچھ نہ ہوتے ہوئے جنید سے لڑنے کی بات کر رہا ہے. بدن کانپ رہا ہے، ہونٹ لرز رکھے گئے. یہ جنید سے کشتی لڑے گا؟ بادشاہ نے کہا کب کا وقت مقرر کریں. تو 3 یا 4 دن کے بعد کشتی کا وقت مقرر ہوا. لوگوں کو پتا چلا کوئی ہے جو جنید سے کشتی لڑنا چاہتا ہے. تو پھر بادشاہ کے دربار میں لوگوں کی صبح سے بھیڑ لگ گئی. ازدحام سروں کا سر کی سر تھے، لوگوں کا سیلاب سروں کا تھا. اللہ اکبر، جہاں تک نظر جاتی سر ہی سر. اور ادھر جنید کی کرسی بادشاہ کے بغل میں پڑی. سب انتظار کر رہے تھے وہ وقت آئے جو پہلوان آئے اور جنید سے لڑے. آئے پہلوان جنید سے لڑے. پھر وہ وقت بھی آ پہنچا جو کشتی کا وقت مقرر کیا تھا. اس وقت تک پہلوان نہیں آیا. جب پہلوان اس وقت تک نہیں آیا نا تو کچھ لوگ کہنے لگے بادشاہ ایسا کرو اب کشتی کا اعلان ختم کر دو کہ اب کشتی نہیں ہونے والی. جب یہ شور ہونے لگا نہیں آئے گا وہ، اس کی ہمت نہیں ہے. اتنے میں دور سے گرد اڑتی نظر آئی. جب دھول اڑتی دیکھی ہے اس نے دیکھا کہ کوئی دھول اڑ رہی ہے، کوئی آ رہا ہے. لوگوں نے مڑ کے دیکھا. جب دھول صاف ہوئی نا تو وہی کمزور جو کشتی کا دعویٰ کر کے گیا تھا اپنی سواری سے اترا، دوڑ کر کے آیا. کہنے لگا بادشاہ کشتی کینسل نہ کی جائے، میں آ گیا ہوں. کشتی کینسل نہ کی جائے، میں آ گیا ہوں. میدان میں آ کے بولا جنید آئیے. اللہ اکبر، آج سے پہلے جنید بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے آتے تھے لیکن ہمت نہیں ٹوٹا کرتی تھی. آج کشتی سے پہلے جنید کے ماتھے پر پسینہ ہے. آپ آئے ہیں میدان میں. اصول یہ ہے جب پہلوان میدان میں اترا کرتے ہیں تو لوگ ہاتھ ملایا کرتے ہیں. جیسے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے کہا، اشارہ کیا، کہا جنید اپنا کان میرے قریب کرو. اب ذرا سننا مصطفیٰ کی اولاد کی شان کیا ہوتی ہے. کہا جنید ذرا کان قریب کرو. اللہ اکبر، پورے ملک کا نامور پہلوان ہے جنید اور بادشاہ کا درباری پہلوان ہے جنید. آج تو بندہ ذرا سی عزت کی خاطر سیدوں کا احترام کرنے تیار نہیں ہے. زمیندار ہے تو سوچتا ہے میں سیدوں سے اعلیٰ ہوں، دولت والا ہے تو سوچتا ہوں سیدوں سے اعلیٰ ہوں. اگر ذرا سی شان مل جاتی ہے تو سوچتا کہ سیدوں سے اعلیٰ ہوں. قسم خدا کی تو کتنا بھی اعلیٰ ہو جا، بریلی کے اعلیٰ حضرت سے اعلیٰ نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جب ان کو سید نے پالکی میں بٹھایا تھا تو خوشبو سونگ کے کہہ دیا تھا نیچے اتار دو، مجھے تمہارے اندر سے مصطفیٰ کے بیٹے کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے نیچے اتارا تھا. اور ایک بات بتاؤں سنیں، کلیجے پھٹے تو پھٹ جائیں، پتے پانی ہو تو ہو جائیں. مصطفیٰ کی خوشبو وہی جانتا ہے جس نے حضور کو سونگا ہو. حضور کی خوشبو وہی جانتا ہے جس نے حضور کو سونگا ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تم میں سے مجھے مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے. ایک سید زیادہ آگے بڑھا. اس نے کہا جناب مزدوروں سے کام لیا جاتا ہے، ذات نہیں پوچھی جاتی. فرمانے لگے تو ہی میرے مصطفیٰ کا بیٹا ہے. اللہ اکبر، آج بندوں کو حیا نہیں آتی ہے. دولت ہے تو پھر مصطفیٰ کے بیٹوں سے اعلیٰ ہو گئے.
قسم خدا کی ہم کچھ بھی ہو جائیں حضور کی جو نسل کی نسبت کا رشتہ ہے نا ہم اس کی برابری نہیں کر سکتے اس لیے کہ محدث محنت سے بندہ بن سکتا ہے، پیر محنت سے بن سکتا ہے، مفسر محنت سے بن سکتا ہے، لیکن سید محنت سے نہیں نصیبوں سے بنا کرتے، نصیبوں سے بنا کرتے ہیں۔ اس نے کہا جنید ذرا کان قریب کریں، جنید بغدادی نے کان قریب کیا، سمجھ گئے کھڑی آ گئی جس میں آج جنید کشتی ہارنے والا۔ کہا کیا بات ہے؟ جب جنید نے کان قریب کیے سید زادے نے کہا سنو میں ایک سید زادہ ہوں، میں ایک سید زادہ ہوں، حضور کا بیٹا ہوں، لیکن گھر میں کئی دن کے فاقے ہیں، بچے بھوک سے پریشان ہیں، میرے گھر کی عورتوں پہ اتنے کپڑے نہیں جو بدن صحیح سے چھپا سکے، میں نے سید زادیوں کو جنگل میں جھاڑ کے پیچھے بیٹھا رکھا ہے۔ جنید سنا کہ جو تمہیں ہرا دے گا لوگ اسے انعام دیں گے، یہ جنید سید زادہ ہوں، ہاتھ پھیلانے کی نسبت اجازت نہیں دیتی، زکوٰۃ جائز نہیں ہے۔ جنید ایک وعدہ کرتا ہوں آج کشتی ہار جا قیامت کے دن مصطفیٰ کے ہاتھ سے شفاعت کا تاج پہنوا دوں گا، مصطفیٰ کے ہاتھ سے شفاعت کا تاج پہنواؤں گا۔ یہ منٹوں میں فیصلہ کرنا تھا جنید کو، دنیا کی ٹھوکریں کھانی ہے یا آخرت کا تاج لینا ہے، مگر واغر جنید تیری عقیدت کو سلام، منٹ نہیں لمحوں میں فیصلہ کر دیا۔ دنیا جانتی تھی جنید وہ ہے جس کو پورا ملک آنکھوں پہ اٹھاتا ہے، لیکن سید زادے نے کہا تھا جنید مصطفیٰ کی بیٹیوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، بچوں کی بھوک کا مقابلہ نہیں کیا جاتا، جب شہزادیاں پھٹے کپڑوں میں شرماتی ہیں تو اس وقت کلیجہ پانی پانی ہوتا ہے۔ اے جنید کشتی ہار جا، وعدہ کرتا ہوں اس کا بدلہ مصطفیٰ سے قیامت میں دلاؤں گا۔ اللہ اکبر، پھر کیا تھا، دونوں ہاتھ جدا ہوئے ہیں۔ جنید بغدادی نے پہلوان کا مقابلہ کیا ہے، پلک جھپکنے کی دیر تھی، جنید نیچے تھے، مصطفیٰ کا شہزادہ جنید کے سینے پہ بیٹھا۔ اور کیا نہیں، یہ کشتی صحیح نہیں ہوئی، کا دھوکہ ہوا ہے، جنید کا پیر پھسل گیا، پھر کشتی، پھر جنید نیچے، پھر شہزادہ اوپر، 3 مرتبہ کشتی ہوئی۔ بادشاہ نے کہا سچ یہی ہے کہ جنید ہار چکا ہے۔ لوگوں نے سید زادے کو کاندھے پہ اٹھایا اور جنید کو ٹھوکروں میں لوگ مار کے جا رہے تھے، کہتے جا رہے تھے جنید تجھے شرم آنی چاہیے، کل تک تیری عزت تھی جب تو کشتیاں جیتتا رہا، آج تیری کوئی اوقات نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جسے قوم سر پہ بٹھاتی تھی آج ٹھوکریں مار کے جا رہی ہے۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ جنید ذلیل ہو رہا ہے، لیکن جنید کچھ اور ہی دیکھ رہے تھے۔ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ دنیا ٹھوکریں مار رہی تھی لیکن جنید مقدر پہ ناز کر رہے تھے، آج میں نے مصطفیٰ کے بیٹے کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، جب سید زادے کو لوگ کاندھے پہ لے کے چلے، جنید میدان میں پڑے ہیں، آج کوئی اٹھانے والا نہیں ہے، کاندھے پہ سید زادہ جنید کو دیکھ کے مسکراتا جا رہا ہے۔ ادھر جنید اٹھے ہیں اور بدن کی مٹی جھاڑی ہے، آج نہائے نہیں ہے جنید، اپنے بستر پہ جا کے لیٹ جاتے ہیں اور سوچ رہے ہیں کیا جو سید زادے نے وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا کہ نہیں، کیا وہ واقعی مصطفیٰ کا بیٹا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے روتے روتے آنکھ لگ جاتی ہے، جیسی آنکھ لگی ہے کیا دیکھتے ہیں، ایک بادل اٹھتا ہے نجف کی جانب سے اور آ کر کے جنید کے آنگن میں ٹھہر جاتا ہے، اس سے چاند سے چہرے والا شخص اترا، وہ جنید کے آنگن میں کھڑا ہو گیا۔ دوسرا بادل اٹھا ہے مصطفیٰ جان رحمت کے مدینہ شریف سے، وہ بادل آیا ہے، وہ بھی آ کر کے جنید کے آنگن میں ٹھہرا، لیکن اب اس سے جو ذات نکلی ہے اس کے چہرے سے ایسی روشنی نکل رہی تھی جس سے جنید کا گھر روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، حالت خواب ہے، جنید کی آنکھ جنید نے دیکھا میرے آنگن میں کوئی آیا ہے، بستر سے اٹھ کے بیٹھے، کہنے لگے آپ کون ہے؟ آواز آئی انا محمد الرسول اللہ، میں محمد الرسول اللہ ہوں۔ یا رسول اللہ کیوں تشریف لائے ہیں؟ جنید تو سوچ رہا ہے جو میرے بیٹے نے وعدہ کیا تھا وہ سچا ہے کہ نہیں، جو سید زادہ کہہ کے گیا ہے وہ وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں۔ فرماتے جنید اٹھ کے کھڑا ہو جا، قیامت تو چبائے گی تبائے گی، محبوب اپنے بیٹوں کے وعدوں کو کبھی ٹالا نہیں کرتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تاج ہے، جنید کے سر پہ رکھ کے کہا لو جنید یہ دنیا کی تاجداری کا تاج دے رہا ہوں، جنت کا تاج آخرت میں عطا کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
عظمت اولاد مصطفیٰ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضور میرے گھر آئے, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. حضور آپ آئے, فرمانے لگے صرف میں نہیں آیا ہوں, وہ دیکھ جو نجف سے بادل میں آیا ہے وہ میرا علی آیا ہے, وہ میرا علی آیا ہے. تو نے اس کے بیٹوں کے لیے اپنی عزت خاک میں ملا دی, ذرا شکریہ ادا کرنے نجف سے علی آ گیا. اب جب صبح کو آنکھ کھلی کیا دیکھتے ہیں, سارے ولیوں کی بھیڑ آج جنید کی چوکھٹ میں لگتی ہے, جنید کی چوکھٹ میں. اللہ اکبر. بادشاہ بھی ہاتھ باندھے کھڑا. آپ دروازے پہ باہر آئے, آنکھ میں شکریہ کے آنسو تھے. کہنے لگے حضور رات خواب میں آئے تھے, انہیں کس نے بتا دیا, انہیں کس نے بتا دیا. اسی بھیڑ سے ایک چہرہ پھر نمودار ہوا. وہ چہرہ کسی اور کا نہیں, اسی سیدزادے کا چہرہ تھا. اس نے کہا جنید بھول گئے, ہم نبی کے بیٹے ہیں, کبھی وعدے جھوٹے نہیں کیا کرتے, کبھی وعدے جھوٹے نہیں کیا کرتے. یہ ذات ہے سیدزادوں کی, یہ ذات حضور کے شہزادوں کی یہ شان ہے. اللہ کی قسم اگر وعدے کر لیں تو پھر یہ جھوٹے نہیں ہوتے ہیں. اور قسم خدا کی ان سے مل کے تو فخر سے ہمیں کہنا پڑتا ہے, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے خرید کر ہمیں, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. ان کے ہاتھوں میں ہاتھ کیا دیے, قسم خدا کی زندگی کی معراج, زندگی کی معراج ہو گئی. میرے حضور نے فرمایا تھا جو میری اولاد سے محبت کرے یا اس کی خدمت کرے یا اس کی عزت کرے, آقا فرماتے میں ہاتھ پکڑ کے خود اسے جنت میں داخل کروں. یہ حضور کا وعدہ ہے. تو مقدر والے ہو, نصیب والے ہو جو یہ سیدوں کی چوکھٹ مل گئی, آقا زادوں کی چوکھٹ مل گئی. اللہ اس گھرانے کو سلامت رکھے, اس خاندان کو سلامت رکھے. اللہ سب کے علم و عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. یہ علامہ سید حاتم چشتی صاحب قبلہ میرے ساتھی بھی ہیں. ہاں میں تو صرف انہی کو جانتا تھا اور سب کا تعارف حضرت نے مجھے کرایا, حضرت نے کرایا کہ جامعہ کے میرے ساتھی. اللہ کا شکر ہے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے تاج الشریعہ کی بارگاہ میں بیٹھ کے بخاری شریف کی پڑھی ہے. 2 سال تک ہمیں تاج الشریعہ نے بخاری شریف پڑھائی. ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے یہ صاحب قبلہ کو. جب سے ان کے ساتھ ہونا, ہر روز سیدوں سے ملاقات ہو, ہر روز حضور کے بیٹوں سے ملاقات ہو رہی ہے. ماشاءاللہ ساتھ بھی ہے تو سیدوں کا ساتھ ہے, حضور کے بیٹوں کا ساتھ ہے. اللہ سلامت رکھے. اور ماشاءاللہ جگر دیکھو ان لوگوں کا جگر, یہ سیدوں ہی کا جگر ہو سکتا ہے. ابھی حضرت نے ادارہ قائم کیا, میں دیکھا, میں نے ادارے کے تعلق سے سنا, بڑا کامیاب ادارہ بچیوں کی تعلیم کے لیے. آج ہماری قوم کے پاس سب کچھ ہے, بیٹیوں کو دینے کے لیے تعلیم آئی ہے. بہت بڑا ظلم ہم کرتے ہیں, بات کہہ جاؤں میں آپ سے, بہت بڑا ظلم کرتے ہیں. بیٹوں کی پڑھائی پہ ہم 10 لاکھ لگا لیتے ہیں, لیکن بیٹی کی پڑھائی پہ ہم 1 لاکھ لگا لیتے ہیں. کیوں جانتے ہو؟ ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بیٹیاں پرایا دھن ہوتی ہیں, اسے پرائے گھر جانا. ہاں جناب یہ کڑوی سچائی. بیٹیوں کو اس لیے نہیں پڑھایا جاتا کہ کہتے ہیں یہ پرایا دھن ہے. مجھے ایک بات بتاؤ, جب یہ باپ کے گھر تھی تو باپ نے کہا پرایا دھن, جب سسرال پہنچی تو وہ کہتے ہیں یہ پرائے گھر سے آئی. اس بیٹی کا اپنا گھر کون سا ہے؟ اس بیٹی کو اپنایا کس نے؟ باپ کہتا رہا پرایا دھن ہے, سسرال والوں نے کہا پرائے گھر سے آئی. اس کا اپنا کون رہا؟ مجھے بتایا جائے اس کا اپنا گھر ہے کیا؟ آج بیٹوں کو اس لیے پڑھاتے ہو کہ بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہے. اگر بیٹے بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں تو بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں. بیٹیاں آخرت کا سہارا ہوتی ہیں. اور دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بھائی دنیا گھوم چکا میں بھی, اتنی کم عمر میں میں نے دنیا دیکھی ہے. تمہیں بتاؤں قسم خدا کی, بیٹوں کو جتنا چاہو پڑھا لو, لیکن شاید کبھی پرسی پہ یاد آ جائے تو باپ کے لیے قرآن لے کے بیٹھ جائے. لیکن بیٹی کو اگر تم نے قرآن پڑھا دیا,
جب جب وہ قرآن لے کے بیٹھے گی اسے باپ کی یاد آئے گی، باپ کی یاد آئے گی، اور قرآن کی آیتیں پڑھے گی، باپ کی روح کو بخشنا شروع کر دے گی۔ بیٹیوں کو بھی پڑھایا کرو۔ آج بندہ بیٹی کو پڑھانے تیار نہیں، کہیں نہیں یہ چلی جائے گی، اسے پڑھا کے کیا فائدہ؟ بیٹیاں آخرت کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا بیٹیاں جہنم اور باپ کے بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہیں، بیٹیاں باپ اور جہنم کے بیچ ایک پردہ ہوتی ہیں۔ کتنی ساری احادیث میں بیٹیوں کے فضائل بیان کیے گئے، لیکن آج ہماری قوم کو بالکل حیا تک نہیں آتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں شرم آنی چاہیے۔ خدا کے واسطے بیٹیوں کی عزت کیا کرو۔ بیٹیاں پیدا ہو جائیں تو چہرے بگاڑا نہ کرو۔ بیٹیاں زحمت بن کے نہیں آیا کرتی، بیٹیاں خدا کی رحمت بن کے آیا کرتی ہیں۔ جن گھروں میں بیٹیاں آتی ہیں اللہ کے فرشتے ان گھروں کو گھیر لیا کرتے ہیں اور آ کے کہتے مبارک ہو تمہارے گھر میں بیٹی آئی ہے، تمہارے لیے رب کا سلام آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، جس گھر میں بیٹی آتی ہے رب کا سلام آیا کرتا ہے۔ اور مجھے بتا تو سکی، تو 10 لاکھ بیٹے کی تعلیم پہ خرچ کرتا ہے، تجھے پتا ہے جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو رب فرماتا جا اپنے لیے بھی کمانا، اپنے باپ کے لیے بھی کمانا، لیکن جب بیٹی آتی ہے خدا کہتا جا میں تجھے بھی روزی دوں گا، تیرے صدقے میں تیرے ماں باپ کو بھی روزی دی جائے گی۔ یہ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ اور جانتے ہو یہ جتنے سیاح ساتھ ہیں سب بیٹی سے ہیں، سارے بیٹی سے ہیں۔ حضور کا تو خاندان ہی بیٹی سے چلا ہے۔ تجھے نفرت ہے بیٹی سے؟ میرے حضور نے اپنی فاطمہ کو سینے سے لگا کے کہا تھا میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا۔ آج بیٹیاں روتی ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے سیدہ کو خبر نہیں ہوگی؟ فاطمہ زہرا کو علم نہیں ہے؟ اور جب تیرے گھر کے اندر بیٹی روتی ہے کسی کی تو تجھے خبر ہو نہ ہو گنبد خضرا والے آقا کو خبر ہو جاتی ہے۔ آج اس چوکھٹ پہ آئے ہو تو اس چوکھٹ کا یہ پیغام لے کر کے جانا، بیٹوں کو تو پڑھایا جائے گا، بیٹیوں کو بھی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تیار نہیں ہے کچھ بندے، پتہ نہیں کیا سوچ رہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اس کے ساتھ نہ انصافی نہ کرو، ظلم نہ کرو، بیٹیوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ کتنا ظلم کرتے ہیں، 18 سال بچی سے گھر کے سارے کھانے کھائے، تمہارے گھر میں نوکرانی بن کے کپڑے بھی دھوتی رہی، تمہارے گھر میں نوکرانی بن کے گھر کی صفائی بھی کرتی رہی، تمہارے لیے ٹائم بے ٹائم کھانے بناتی رہی، لیکن کبھی اس نے اپنی اجرت نہیں مانگی، کبھی قیمت نہیں مانگی بیٹی نے۔ اور جس نے پوری زندگی نوکرانی بن کے کام کیا تم اسے اچھی تعلیم بھی نہ دے سکے، تم اس کی آخرت بھی بہتر نہ کر سکے، کیا کرو گے ایسی زندگی کا؟ بیٹیاں پال دینا بھی اگر کمال ہوتا تو تم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ پیدا کر کے تو کتے بھی اپنے بچے پال لیتے ہیں۔ تعلیم دو بچوں کو، تعلیم خاص کر کے بیٹیوں کو تعلیم دو۔ اگر بیٹے پڑھتے ہیں تو ایک نسل سدھرتی ہے، اگر بیٹیاں پڑھ جاتی ہیں تو 7 پشتے سنور جایا۔ اس لیے ضروری ہے بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو پڑھایا جائے، بیٹیوں کی تعلیم کو آگے کیا جائے۔ ہاں بیٹی پیدا ہو بندہ چہرہ اتار کے بیٹھ جاتا ہے، اللہ نے بیٹی دی ہے یار میٹھا نہیں کھلائے گا، نہیں بیٹا ہوتا تو میٹھا کھلاتا، میں بیٹی آئی ہے کیا میٹھا کھلاؤں۔ کتنی بیٹیوں کو اس لیے گھر سے نکال دیا گیا کہ ان کی گود میں آنے والی پہلی بیٹی ہے، کہتے ہیں ہم اس لیے نہیں رکھنا چاہتے کہ ہمیں تو بیٹے کی ضرورت تھی، لیکن بیٹی آئی ہے۔ اب تجھے بتاؤں بیٹی ہوتی کیا ہے۔ ایک بندے کو خدا نے 6 بیٹیاں عطا فرمائی، جب 6 بیٹیاں اس کے آنگن میں آ گئی، 7ویں بار اس کی بیوی امید سے ہوئی، اس نے بیوی کے بال پکڑ کے کہنے لگا سن اگر تیرے آنگن میں اب کے بیٹی آئی تو بیٹی کا گلا دبا کے ماروں گا، تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ جب عورت نے اتنا سنا ماں ہوتی ہے، کہنے لگی یا اللہ تو نے پہلی بیٹی تھی میں نے خوشی سے سنبھال لی، دوسری بیٹی تھی میں نے وہ بھی سنبھال لی، تو نے 6 بیٹیاں تھی میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، اگر 7ویں بھی بیٹی دے تیری مرضی ہے، لیکن میرے مالک تو جانتا ہے میرے شوہر نے کہا ہے اگر 7ویں بیٹی پیدا ہو گئی تو وہ میری بیٹی کو گلا دبا کے مار دے گا، مجھے گھر سے نکال دے گا۔ یا اللہ میں تو زندگی گزار لوں گی، کہیں بھی جا کے زندگی بسر کر لوں گی، لیکن میرے مالک اگر بیٹی کو مارا گیا میں ماں ہو کے کیسے برداشت کروں گی؟ اے میرے پروردگار یا تو مجھے بیٹا دے دے یا میرے شوہر کے دماغ کا علاج کر دے۔ یہ کہتے کہتے خاتون اپنے بستر پہ لیٹ گئی ہے، ادھر شوہر بستر پہ لیٹا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، اس نے خواب میں کیا
کیا دیکھا؟ میدان قیامت ہے، لوگوں کے عمل تولے جا رہے ہیں، جب اس کے عمل تولے گئے تو گناہ زیادہ تھے، نیکیاں کم تھی، حکم ہوتا ہے فرشتوں اٹھا کے اسے دوزخ میں ڈال دو۔ جب فرشتے دوزخ کی طرف لے کے چلے، یہ کہتا خدا نے 6 بیٹیاں دی تھی لیکن جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ کہا جیسے ہی فرشتے لے کر کے مجھے پہلے دروازے پہ آئے ہیں، پہلے دروازے پہ میری بڑی بیٹی کھڑی ہو جاتی ہے، ہاتھ لگا کے کہتی ہے یا اللہ یہ میرا باپ ہے، اس نے مجھے لقمے لقمے کر کے کھلا کے پالا ہے، میں اسے دوزخ میں جانے نہیں دوں گی۔ کہ پہلے دروازے پہ پہلی بیٹی کھڑی تھی، فرشتوں نے پہلے دروازے سے ہٹایا، دوسرے دروازے پہ لے کر کے گئے، اس پہ دوسری بیٹی کھڑی تھی، دوسرے دروازے سے ہٹایا، تیسرے دروازے پہ کر کے گئے، تیسری بیٹی کھڑی تھی، تیسرے سے چوتھے پہ، چوتھا، پانچواں، چھٹا، وہ کہتا 6 دروازوں پہ 6 بیٹیاں کھڑی تھی۔ جب 7ویں دروازے پہ لے کے گئے تو بیٹیاں 6 تھی، دروازے 7 تھے، 7واں دروازہ خالی تھا۔ میں نے دیکھا، مارے دہشت کے آنکھ کھل گئی، مصلی بچھا دیا، کہنے لگا یا اللہ اب بیٹا نہ دے، اپنے کرم سے مجھے 7ویں بیٹی عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، یہ بیٹی ہوتی ہے۔ آج بندہ بیٹی سے نفرت کرتا ہے، نہیں پڑھائیے، بیٹیوں کو تعلیم دیجیے، بیٹیاں جب عالمہ ہوں گی تو 7 پشتے سنور جائیں گی، اس لیے کہ بچے کی پہلی گود، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے، پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ پڑھائیں گے بیٹیوں کو؟ بولو۔ بندہ آج بھی چاہتا ہے کہ میرے گھر میں محمد بن قاسم آ جائے، لیکن بیٹی ڈانسر بنا رہا ہے۔ جب بیٹی ڈانسر ہوگی محمد بن قاسم کہاں سے آئے گا؟ اگر بیٹی ڈانسر ہوگی تو خالد بن ولید کہاں سے آئے گا؟ بیٹی کو قرآن کی قاریہ بنا دے، گود تیری ہوگی آنے والا صلاح الدین ایوبی ہوگا۔ ماں کی گود اچھی کرو تاکہ نسلیں اچھی ہوں، اگر ماں کی گود اچھی نہیں ہوگی تو نسلیں اچھی، بولے نسلیں اچھی نہیں ہوں گی۔ تم دیکھو تو صحیح، قسم خدا کی، ماں پارسا تو بیٹا تاج الشریعہ، ماں نیک تو بیٹا مصطفیٰ رضا، ماں عابدہ تو بیٹا احمد رضا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو، ماں متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا غریب نواز ہوتا ہے۔ تاریخ پڑھے تو جتنے بھی ولی آئے ہیں عالمہ ماؤں کی گود میں آئے، بڑی لکھی ماؤں کی گود میں آئے۔ اگر چاہتے ہو بیٹے ولی ہوں، نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ بند نہیں ہے، یہ بھی ذہن میں بات ہے۔ اور ایک بات اور کہہ جاؤں، کڑوی بات لیکن سچی بات سنیں۔ کسی نے بایزید بستامی سے پوچھا تھا حضور آپ ولی کیسے بن گئے؟ آپ نے فرمایا کسی کو ولایت زہد سے ملی، کسی کو تقوی سے ملی، کہتے ہیں مجھے ولایت ماں کی خدمت سے ملی، مجھے ولایت ماں کی خدمت سے ملی ہے۔ آج بھی اگر بندہ ماں باپ کی دعائیں لے تو ولی سکتا ہے۔ نوجوان قطعی نہیں بول رہے، لگتا ہے لمبی ڈنڈی مار کے بیٹھے ہیں۔ بندہ ماں کی دعائیں لے تو ولی سکتا ہے، باپ کی دعائیں لے تو ولی۔ اور نوجوانوں تم سے بھی تکلیف ہے، بڑی تکلیف ہے۔ آج دیکھو تو صحیح، گاڑی خریدتا بیٹھا تو پیچھے لکھ دیتا یہ میری ماں کی دعا ہے۔ ابا جب اس تحریر کو دیکھتا ہے میرے بیٹے نے لکھا یہ میری ماں کی دعا ہے، تو پھر وہ سوچتا ہے میں نے کیا کمی کی تھی اس کے لیے۔ بیٹا لکھتا میری ماں کی دعا، یہ غلطی ہے۔ منبر والوں نے اتنے ماں کی شان میں اشعار پڑھ دیے کہ بندہ باپ کو تو ایرا خیرا سمجھنے لگتا ہے۔ ہاں جو بھی آتا ماں کی شان، جو بھی آتا ماں کی شان، بھائی ابا کی بھی شان کبھی بیان کر دیا کرنا۔ تو اس نے ماں کی شان اتنی سنی کہ ہر گاڑی کے پیچھے یہ تیری ماں کی دعا، ماں کی دعا